باب ما جاء فی کثرت الحلف، کثرت حلف کا کیا حکم؟ ایک شخص بار بار قسمیں کھاتا ہے، بات بات بھی قسم کھاتا ہے، یہ چیز شرعی مقاصد کے خلاف ہے اور کمال توحید کے منافی، کمال توحید کے منافی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے منافی ہے کہ بات بات پر اللہ تعالیٰ کو سامنے لاؤ اس کی قسم کھا کر، یہ اس کی تعظیم ہے، یہ اس کا وقار اور مقام ہے۔ لہذا اپنی زبان کے معاملات کو دیکھو، کنٹرول کرو اس پر۔ اور کچھ لوگ بار بار قسم کھانے کے عادی، اپنی اس حرکت سے گریز کریں، وہ یہ بار بار قسمیں کھانا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی۔ اور چونکہ جب بندہ قسمیں کھانے کا عادی ہو جاتا ہے تو بعض اوقات جھوٹی قسم بھی کھا جاتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، اور جھوٹی قسم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی اور یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہذا اس معاملے میں اچھی طرح سوچنا سمجھنا اور اپنی زبان کے معاملے پر غور کرنا ضروری۔ حلف کا مقصد کیا ہے؟ حلف کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، جیسے نمبر 1 محلوف علیہ کی تاکید، جس پر آپ قسم کھا رہے ہیں اس کی تاکید۔ محلوف علیہ کیا؟ وہ کام جس پہ قسم کھائی جائے، جس پہ قسم کھائی جائے۔ مثلا بیٹا باپ سے کہے کہ اللہ کی قسم میں مدرسے میں گیا تھا، اللہ کی قسم میں نے نماز پڑھی، تو یہ نماز پڑھنا محلوف علیہ ہے، اور یہ قسم جو ہے اس محلوف علیہ کی تاکید ہے، اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے قسم کھانا۔ اور قسم کھانا کیا ہے؟ یہ تعظیم ہے خالق کی، خالق کی تعظیم ہے قسم کھانا۔ لیکن اگر بندہ کثرت حلف کا عادی ہو جائے تو بعض اوقات بہت ہی باتوں میں جھوٹ یا کذب کی آمیزش ہوتی ہے، اور یوں قسم جھوٹی قرار پائے گی، جو کہ اللہ رب العزت کی تعظیم شان کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ بہت قسمیں نہ کھاؤ، بات بات پر قسم نہ کھاؤ، بہت قسمیں نہ کھاؤ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، ایک معنی۔ دوسرا معنی اپنی قسموں میں حانث نہ بنو، گناہ گار نہ بنو، ایسا نہ ہو قسم کھاؤ اور وہ جھوٹی ہو، حنث اور گناہ لازم آئے گا۔ اور تیسرا معنی یہ کہ اگر جھوٹی قسم کھا لو تو پھر اس کا کفارہ ادا کرو، کفارے کے بغیر نہ چھوڑو۔ جھوٹی قسم کھانا یا قسم کو توڑنا، اس کا کفارہ ادا کرو، جو کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو لباس فراہم کرنا وغیرہ، کفارہ ادا کرو۔ یہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، تو اس کے معنی میں سے ایک معنی بار بار قسمیں نہ کھاؤ، کیونکہ کثرت حلف جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی ہے اور جو روح توحید ہے اس کے خلاف ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلف منفقۃ للسلع ممحقۃ للکسب، زیادہ قسمیں کھانا یہ اس سے تاجر مراد ہے، جو سودا بیچ رہا ہے، سامان فروخت کر رہا ہے اور قسمیں کھا رہا ہے، قسمیں کھا کھا کر اپنے سودے کی بہتری، اس کا خالص ہونا وغیرہ ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس طرح قسمیں کھا کر سودا بیچنا، اس سے سودا بک جائے گا اور خریدار آپ کی قسم پر اعتماد کر کے وہ مال لے لے گا۔ منفقۃ للسلع، قسمیں کھانے سے سودا بک جاتا ہے اور مال فروخت ہو جاتا ہے، لیکن ممحقۃ للکسب، اس کسب کی برکت کو مٹا دیتا ہے۔ جو شخص اپنی تجارت میں اللہ تعالیٰ کی قسم کو شامل کرتا ہے اور بات بات پر قسمیں کھاتا ہے تو فرمایا کہ اس کا سودا تو بک جائے گا، مگر اس کی جو قیمت اس کو حاصل ہوگی، اس کو کسب اور منافع ملے گا، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ برکتیں چھین لے گا۔ تو باوجود اس کے اس کو سودا اس کا بک گیا اور مال آ گیا اس کے پاس، مگر برکت نہیں ہوگی، برکت سے خالی ہوگا۔ وعن سلمان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، 3 انسان ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا،
ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا ان تین افراد سے. معنی اوروں سے کرے گا، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ثابت ہو رہی ہے، اوروں سے کرے گا. اس کا متکلم ہونا برحق ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے. ان تین سے کلام نہیں کرے گا. کلام سے مراد رحمت کا، محبت کا کلام. بلا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا. پاک ہوں گے تو جنت کے قابل ہوں گے، ان کو پاک نہیں کرے گا. قیامت کے دن گناہوں سے پاک انسان کیسے ہوگا؟ گناہ اگر بخشے نہیں جا سکے، بخشوا نہیں سکا، تو ان سے پاک کیسے ہوگا؟ جہنم کی بھٹی میں جا کر. جہنم کی آگ اسے جلائے گی، ان گناہوں کی جو غلاظت اور خباثت جہنم کی بھٹی جلائے گی. اور جب وہ بالکل جل جل کر پاک صاف ہوگا، اگر عقیدہ ٹھیک ہے، پھر وہ جنت کے قابل قرار پائے گا. اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے. کون ہے تین افراد؟ اشیمت زانی، ایک اشیمت جو زنا کرے. اشیمت سے مراد کون ہے؟ جس کے سیاہ بالوں میں کچھ سفید بال آ جائے، بڑھاپے میں داخل ہو رہا ہے، سیاہ بال میں کچھ سفید بال شامل ہو جائیں، اور اب بھی وہ برائیاں کر رہے، اب بھی وہ غلط کام کر رہے، زنا کر رہے. اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا. زانی تو ہر غلط ہے. اشیمت کو خاص کیوں کیا گیا؟ کہ اشیمت بوڑھا دانی، جس کے سر اور بالوں میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے، اس لیے کہ بڑھاپے کے باوجود اس کا زنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زنا اس کی فطرت میں داخل ہو چکا. اب تو بوڑھا ہو چکا، زندگی گزار چکا، اور قوا اور اعضاء معطل ہو چکے، ٹانگیں قبر میں جا رہی. اب تو اللہ کا خوف کرو. اس کے باوجود وہ اس حرکت کے بارے میں سوچتا ہے، یہ کام کرتا ہے. یہ وعید شدید اس کے لیے، یہ وعید شدید. اشیمت بوڑھا جس کے سیاہ بالوں میں کچھ سفید بال ظاہر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک نہیں کرے گا. دوسرا وہ عائل مستکبر، وہ فقیر جو تکبر کرے. فقیر تکبر کرے. فقیر کو تکبر سے کیا کام ہے؟ فقیر کا کام مانگنا، اور مانگنے کے لیے تواضع چاہیے، انکساری چاہیے. یہ تکبر کر رہے، جس کا معنی تکبر کی خصلت اس کی فطرت میں شامل، اس کی عادت بن چکی، جس سے یہ باز نہیں آ رہا. باوجود اس کے کہ متواضع ہو اور تواضع کے ساتھ لوگوں سے بھیک مانگے، تکبر کر رہا. اور تکبر بڑی بھاری اور خطرناک خصلت. لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو یہ بہت ہی خطرناک خصلت ہے. اور تیسرا شخص کون ہے؟ رجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه. تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سودا بنا لے، معنی اپنے ہر سودے میں اللہ کو لا رہا ہے اور قسمیں کھا رہا ہے. تجارت کرتا ہے، اللہ کو اپنا بضاع، اپنا مال بنا لیتا، اور ہر خریدتے اور بیچتے ہوئے قسمیں کھا رہے. اللہ تعالیٰ اس کو پاک نہیں کرے گا. یہ کثرت حلف، کیونکہ ایسے لوگ اکثر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یا بے دہانی میں قسم کھائی اور معاملہ غلط ہو، تو پھر اس کی سارے معاملے نوٹ ہوں گے، جمع ہوں گے، اور قیامت کے دن اس وعید کا باعث ہوں گے. اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، اور عذاب علیم میں ڈال دے گا.